بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جو شہباز شریف نے، جس کو ہم کامیڈین پی ایم بھی کہتے ہیں، جو آنکھ کا تارا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، اور جو چوروں کا ہمدرد ہے، جس کے بیٹے کے خود اکاؤنٹ میں اربوں روپے آ گئے، لیکن اس کو یہ معلوم شکریہ کا بھی وقت نہ دیا گیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، چیزیں سستی ہونے جا رہی ہیں، اور یہ ان کی زبانی ہے۔ حقیقت میں مہنگائی مزید بڑھ گئی ہے اور چیزیں سستا ہونے کا نام تک نہیں لے رہی۔ اور پھر آ کے ہمارے آرمی چیف، اس نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسرے ادارے بھی اپنی حدود میں رہیں۔ یہ ارشاد فرمایا ہے امام دین نے، لیکن قوم جانتی ہے کہ آپ سابقہ 75 سالوں میں آئین اور قانون کے کتنے پابند رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے سابقہ 75 سال میں ملک کا آئین کتنی دفعہ توڑا ہے۔ قوم اس چیز کو جانتی ہے، لیکن آپ نہیں جانتے۔ آپ نے جو آئین قانون اور سچ حق کی بات کرتا ہے، آپ اس کو گھر سے اٹھا لیتے ہیں، اس پہ جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم اب اداروں سے محبت کرنا چھوڑ گئی ہے۔ آپ کو پہلے بھی آئینی حدود کا پتہ تھا، لیکن آپ توڑ رہے ہیں اور اب بھی توڑ رہے ہیں، اور سابقہ 75 سال سے یہی روش ہے جس بنا پہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آصف زرداری جو ان سے ہیں، وہ جناب مستعفی ہو گئے ہیں اپنی صدارت کے عہدے سے، اور اب آصفہ زرداری کو جناب وہ منصب سونپا جا رہا ہے۔ آصف زرداری بھی فارم 45 اور 47 کی پیداوار ہیں، اور آصفہ زرداری وہ بھی فارم 45 اور 47 کی پیداوار ہے، بلکہ یہ اس میں گریڈ کے لحاظ سے آگے ہیں، کیونکہ آصفہ زرداری نے تو اپنے مخالف کسی کو کھڑا ہی نہیں ہونے دے دیا نا۔ جو امیدوار ان کے خلاف بطور ایم این اے کھڑے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے پکڑ لیا، کچھ کو جیل میں ڈال دیا، اور لوگوں کو نہیں ٹھہرنے دیا کہ کوئی یہ ان کے سامنے کھڑا نہ ہو اور الیکشن کنٹیسٹ نہ کر سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قوم نے 8 فروری کو نون لیگ، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتوں اور امام دین نیوٹرل کا جنازہ نکال دیا تھا۔ اور اس لیے آج کل کیونکہ 8 فروری کو انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، وہ قوم کو پتہ ہے کہ انہوں نے فارم 47 45 کا جو رد و بدل کیا ہے، اس رد و بدل کی وجہ سے اب کچھ لوگ، کچھ جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور وہ اس چیز پہ بزید ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو چلایا جائے اور لوگوں کو متحرک کیا جائے، تاکہ لوگ نکلیں اپنے آئین اور قانون اور حق کے لیے۔ اور جو ملک میں ان پی ڈی ایم 2 نے اور نیوٹرل کی جو ہمدردی سے، حمایت سے، مداخلت سے جو 8 فروری کے بعد پاکستان میں جو بربریت شروع ہو گئی ہے، جو ایک جیلی منڈیٹ والی حکومت بٹھائی ہے، اس کی وجہ سے غربت، مہنگائی آسمان تک پہنچ گئی ہے، غریب مرتے جا رہے ہیں۔ آج جو کل وقوع ہوا ہے فیصل آباد میں کہ ایک شخص نے اپنی 2 بیویوں کو اور بچوں کو، سب کو، اور خود بھی خودکشی کر لی ہے، سب کو قتل کر دیا ہے، صرف بھوک، افلاس اور غربت کی بنا پر۔ دیکھیں، ہائی کورٹ لاہور کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے علی امین گنڈا پور جائیں اور وہاں سے اپنی فردر اپنی بیل جو ان سے پروٹیکشن کی وہ دائر کریں، تو پشاور ہائی کورٹ نے تمام اداروں کو روک دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو بالکل گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ وہ سی ایم بھی ہیں اور آئینی سی ایم ہیں، وہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اور فارم 45 اور 47 کے اصلی پی ایم ہے، وہ سی ایم ہے، ساری جو جیلی سی ایم ہے وہ نہ تو کہیں پہ بات کرتے ہیں، بس ان کا کام ٹک ٹاک پہ ہے، اور پی ایم جو جیلی ہے وہ بھی ٹک ٹاک والے ہیں، وہ ڈرامے بازی میں اپنا مہارت کا اظہار کرتے ہیں قوم کے سامنے۔ اس سے قبل دیکھیں نا، جو آئینی حدود ہے
وہ اس کا پتہ قوم کو اس وقت چل گیا تھا جب 8 فروری کے الیکشن سے پہلے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، جو امیدوار پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے ان سب کو گھروں سے اٹھایا جاتا تھا، یہ آئینی حدود کا تعین کیا جا رہا تھا، اور سائفر کیس جو کہ اندھے بندے کو بھی پتا ہے کہ سائفر کیس جینون میٹر تھا، اس کو دھمکیاں آئی تھی، کوئی خان کے خلاف ایک پلاننگ، ایک سازش، ایک انٹرپشن تھی اس کی حکومت میں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئینی حدود کے اندر اندر رہیں. قوم کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ آئینی حدود کے اندر اندر رہتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے جو ایک لیٹر، جو ایک اپنا خط لکھا ہے ٹیلی گراف، ڈیلی ٹیلی گراف کالم والوں کو، اور انہوں نے وہ شائع کیا ہے، جس میں عمران خان نے یہ ہر چیز جو مبہم تھی، جو ایجنسیز اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے کچھ نادان لوگ طرح طرح کے بیان دے رہے تھے، وہ سارے بیانات دفن ہو گئے ہیں. ایجنسیز کی جو چالیں تھی نیوٹرل کی، وہ دفن ہو گئی ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار امام دین ہوں گے، ایجنسیز ہوں گی. اور عمران خان صاحب نے یہ اندیا دیا ہے اور قوم کو کہا ہے کہ وہ گریٹ، بہادر اور نڈر ججز جنہوں نے جوڈیشل کمیشن کو ایک لیٹر لکھا ہے اور چیف آرمی کے بارے میں، چیف آف آرمی سٹاف، دوسری ایجنسیز اور جو اپنے تحفظات تھے وہ سارے اس میں تحریر کر دیے ہیں. قوم کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ قوم ان کے ساتھ کھڑی رہے گی بھی. یہ سارے جانتے ہیں کہ منصور علی لونڈا لپاڑا کی طرف سے جو بات آئی تھی کہ مجھے کوئی بڑے لوگ ملے ہیں، بڑے ادارے کو، انہوں نے بتا دیا ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک کاٹا لگ گیا ہے. اب وہ عمران خان سامنے نہیں آ سکتا، لیکن کیونکہ عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک سلوگن لے کے چلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سلوگن کی وجہ سے قوم ساری ان کے عمران خان کے ساتھ ہے. اور جنہوں نے کاٹا لگایا تھا 8 فروری کو قوم نے ان سب پہ کاٹا لگا دیا، اور ان ساری ایجنسی کی جو ایک سابقہ لوگوں کے اوپر انہوں نے جادو چلایا ہوتا تھا کہ جس کو کہتے تھے اس کو پکڑ لو باقی کو چھوڑ دو، اس کو ووٹ کریں، یہ بڑا محب وطن ہے، تو وہ قوم کو پتہ چل چکا تھا اور ان کا کانٹا ان کے اوپر ہی کاٹا چل گیا ہے اور یہ بذات خود ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے ہیں. ضمنی الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ قوم ساری مکمل طور پہ عمران خان کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ تھی، اور ان سب پہ قوم نے کاٹا مارا ہے اور ان کا کاٹا جو تھا وہ دفن ہو گیا تھا. اور موجودہ جو ان سے ہے عدلیہ پہ سب سے زیادہ پریشر ہے. جو عمران خان صاحب نے جو ٹیلی گراف، ڈیلی ٹیلی گراف کو ایک کالم سینڈ کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ اس بات کی بڑی یقینی طور پہ یہ بات کہی ہے کہ سب سے زیادہ پریشر عدلیہ پہ ہے اور جوڈیشری کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کے چیف جسٹس آف پاکستان پہ عدم اعتماد، اور عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ یہ کسی بھی صورت یہ عوام کا منڈیٹ، آئین قانون کی بحالی اور عمران خان کے جو جینون میٹر ہیں ان کو جان بوجھ کے غلط فیصلے دیں گے، کیونکہ بیسکلی عمران خان ایک محب وطن بندہ ہے جو قوم، جو ملک، جو آئین اور قانون کی بحالی چاہتا ہے اور اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. اس کو وکٹیمائز کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے ٹیلی گراف جو ان سی ڈیلی اخبار ہے اس میں یہ بھی بیان دے دیا ہے، یہ بھی ان کو کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے لیے بڑی شیم فل ہے کہ 2 ہوائی اڈے جو ان سے ہیں وہ امریکن کو دے دیے ہیں. یہ وہی اڈوں کی بات ہے جو عمران خان سے بھی مانگے گئے تھے اور عمران خان نے ابسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اور ساری قوم جانتی ہے کہ ابسولوٹلی ناٹ اس لیے کہا تھا کہ وہ اڈے نہیں دینا چاہتے تھے. لیکن موجودہ پی ڈی ایم 2 اور نیوٹرل کی حمایت سے جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اڈے دے دیے ہیں. تب بھی یہ خبر آئی ہے، بڑی سیکریٹ میٹر سے یہ سارٹ آؤٹ ہوا ہے کہ جو جب عمران خان صاحب سے بی بی سی کا وہ نمائندہ انٹرویو لے رہا تھا وہ پہلے جی ایچ کے ہو گیا ہوا تھا، اس کو سارا برین واش جنرل قمر جوید باجوہ جو برحلف قرآن آج کل حلف دے کر صفائیاں دے رہا ہے، اس نے یہ باور کرایا ہوا تھا سب کو کہ عمران خان امریکیوں کے خلاف ہے.
इमरान खान अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं देखता। इमरान खान सिर्फ अपने मुल्क और अपनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ देता है, और इसलिए उसे वो तब सवाल भी किया गया। अमरीकियों ने अड्डे लेने के लिए सवाल भी किया, लेकिन उसमें मेरे कायद ने अब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया। और जो कौम अब्सोल्युटली नॉट की बिना पर कौम ने 8 फरवरी को इमरान खान को, उसकी जमात को, उसके चाहने वालों को वोट देकर मुल्क में ये साबित कर दिया कि आइन कानून की बहाली आवाम चाहते हैं। अपने अदारों का तहफ़्फ़ुज़, अपने कानून का, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और अपनी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ आवाम चाहते हैं। लेकिन न्यूट्रल इस चीज से बिल्कुल बरी ज़मा है। उनकी कोई हदूद नहीं, उनके सामने कोई आइन नहीं, कोई उनकी हदूद नहीं, जब चाहे जैसे चाहे वो करें। लेकिन कौम इंशाल्लाह अब इस चीज पे मुसम्मम इरादे में है कि अपने आइन कानून की बहाली और अपने कायद की रहाई और मुल्क में इंशाल्लाह इनकलाब आके रहेगा। इंशाल्लाह ये कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।